السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پرلز فرام دا قرآن میں آج 20واں پارہ پڑھوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناقابل قیاس حد تک بڑی کائنات کا خالق، بے قرار کی دعا سننے والا، بحر و بر کی رہنمائی کرنے والا، تخلیق کا اعادہ کرنے والا، رزق دینے والا، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے تو دلیل لاؤ، نہیں تو ایمان لاؤ۔ مردہ اور بہرا، حق بات نہ سننے والے مردے اور بہرے کی طرح ہیں جنہیں سنانا بیکار ہے۔ دابۃ الارض، قیامت کے قریب کی علامت کے طور پر زمین سے جانور نکالا جائے گا جو لوگوں سے بات کرے گا، یعنی امر بالمعروف کرے گا۔ سور پھونکتے ہی سب گھبرا جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ گھبراہٹ سے بچا لے گا۔ تلاوت قرآن پڑھ کر سنانا تاکہ لوگ اپنی بھلائی کے لیے راہ راست اختیار کر سکیں۔ قتل، فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کروا دیتا ہے۔ انسانوں کا قتل فساد ہے۔ اسباب کے پردے، فرعون کو سزا دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دینے کا حکم ہوا۔ یہ اللہ کے بہترین منصوبے کا آغاز تھا۔ موسیٰ بچے کو سمندر میں ڈال کر اللہ کی اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس لوٹا کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی کیں۔ گمراہ کن دشمن، موسیٰ علیہ السلام نے انجانے میں قبطی یعنی کہ فرعون کے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور پھر اسے شیطان کا عمل قرار دیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں، قبطی کے قتل کے بعد ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ سے دعا کی۔ مدین کی طرف گئے تو عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح راستہ دکھائیں گے۔ سائے میں بیٹھے تو ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ سے خیر مانگی تو اللہ نے انہیں خیر عطا کی۔ قوی امین، ان خصوصیات کی وجہ سے نیک شخص کا موسیٰ علیہ السلام کو ملازم رکھنا اور اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کرنا۔ گمراہ امام، آگ کی طرف لے جاتے ہیں، اس لیے کسی کی پیروی کرتے وقت دیکھ لینا کہ اس کی دعوت کیا ہے۔ ہدایت دینا اللہ کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، لہٰذا اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہم اہدنی وسددنی، آمین۔ اللہ کی تعریف، دنیا اور آخرت میں اللہ ہی کی تعریف ہے اور شکر ہے۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، علم کا تکبر، قارون نے ملنے والی دولت کو اپنے علم کا کمال قرار دیا تو اللہ نے مال سمیت زمین میں دھسا دیا۔ اصل علم، جس کو پا کر انسان کی نگاہ آخرت پر ہو اور درست عمل کی طرف توجہ کرے، وہ اصل علم ہے۔ قارون کی تباہی، اہل دنیا کے لیے عبرت اور رزق اللہ کی دین ہے۔ جو اللہ کے دیے پر راضی رہیں گے جلد جنت میں جائیں گے۔ آخرت کا گھر ان کے لیے ہے جو زمین میں بڑائی اور فساد نہیں چاہتے اور متقی ہیں۔ نیک اور برائی کا فرق، نیکی کا بدلہ اس سے کئی گنا زیادہ جبکہ برائی کا بدلہ اس کے برابر ملے گا۔ فنا، اللہ کے چہرے کے سوا کائنات کی ہر چیز کو فنا ہے۔ ایمان کا امتحان، اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ دعویٰ ایمان کی صداقت کے لیے امتحان لیتا ہے۔ مجاہدہ، جو نیکی کی راہ میں کوشش کرتا ہے تو وہ اسی کے لیے فائدہ مند ہے، ورنہ اللہ سب سے بے نیاز ہے۔ اطاعت کا اصول، شرک کا حکم والدین بھی دیں تو انہیں نہیں مان سکتے۔ مرکز محبت کیا ہے، بت قدیں، مزار، مساجد، سوشل سرکل میں دوست کون ہیں اور کیا شیئر ہو رہا ہے۔ خیانت کار عورت، لوط علیہ السلام کی بیوی عذاب کا شکار ہوئی۔ ایمان اور عمل صالح نہ ہو تو کوئی رشتہ پکڑ سے بچا نہیں سکتا۔ اگر آپ ان کے ہسبینڈ نبی تھے لیکن پھر بھی وہ بچ نہیں سکی۔ اللہ کی پکڑ، قوم شعیب، عاد، سمود سب کو پکڑ لیا گیا۔ ہم اللہ کی نافرمانی کر کے کیسے بچ سکتے ہیں۔ بروں کے ساتھ انجام، نماز کی پابندی نہ کرنے والوں کا انجام قارون، فرعون، حامان، امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ مکڑی کا گھر، غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے کی طرح کمزور اور ناپائیدار ہیں۔ علم کی اہمیت، قرآن میں بیان کردہ مثالوں کو سمجھنے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ حق کی گواہ، پوری کائنات اللہ کی صداقت اور توحید کی نشانی ہے، مگر یہ صرف اہل ایمان ہی سمجھ سکتے ہیں۔ آئیے اللہ کی معرفت اور آخرت کی پہچان دینے والے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور قرآن و حدیث کا علم معرفت الہی اور آخرت کی پہچان کے لیے بہترین ذریعہ علم ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے ہم آگے منڈے کو کنٹینیو کریں گے۔ فی امان اللہ۔